بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس حدیث سبق نمبر 44۔ خاتمہ نماز کا سلام۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت یعنی وضو نماز کی کنجی ہے، اور اس کی تحریمہ اللہ اکبر کہنا ہے، اور اس کی بندشیں کھولنے کا ذریعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے۔ تو اس حدیث میں نماز سے متعلق 3 باتیں فرمائی گئی ہیں۔ اول یہ کہ نماز جو بارگاہ خداوندی کی خاص حاضری ہے، طہارت اور باوضو ہونا اس کی کنجی یعنی اس کی مقدم شرط ہے۔ اس کے بغیر کسی کے لیے اس بارگاہ کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ دوسرے یہ کہ نماز کا افتتاحی کلمہ اللہ اکبر ہے، اس کے کہتے ہی نماز والی ساری پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، مثلا کھانا پینا، کسی سے بات چیت کرنا جیسے کام جن کی اجازت تھی وہ بھی ختم، اور نماز تک کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ نماز کا اختتامی کلمہ جس کے کہنے کے بعد نماز والی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور جو جائز و مباح چیزیں ہیں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اس کے لیے ناجائز اور حرام ہو گئی تھی، اب وہ سب حلال ہو جاتی ہے۔ وہ کلمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز کے افتتاح اور آغاز کے لیے کلمہ اللہ اکبر تعلیم فرمایا، جس سے بہتر کوئی دوسرا کلمہ افتتاح نماز کے سوچا ہی نہیں جا سکتا، اسی طرح اس کے اختتام کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تلقین فرمایا، اور بلا شبہ نماز کے خاتمے کے لیے بھی اس سے بہتر کوئی لفظ نہیں سوچا جا سکتا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ سلام اس وقت کیا جاتا ہے جب ایک دوسرے سے غائب اور الگ ہونے کے بعد پہلی ملاقات ہو، لہذا اختتام کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی تعلیم میں واضح اشارہ ہے، بلکہ گویا ہدایت ہے کہ بندہ اللہ اکبر کہہ کے جب نماز میں داخل ہو اور بارگاہ خداوندی میں عرض معروض شروع کر دے تو چاہیے کہ وہ اس وقت اس عالم شہود سے، حتیٰ کہ اپنے ماحول اور اپنے دائیں بائیں والوں سے بھی غائب اور الگ ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی اس وقت اس کے دل کی نگاہ کے سامنے نہ رہے، پوری نماز میں اس کا حال یہی رہے۔ پھر جب قاعدہ اخیرہ میں تشہد اور درود شریف اور آخری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں عرض کر کے اپنی نمازیں پوری کر لے تو اس کے باطن کا حال یہ ہوگا گویا آپ وہ کسی دوسرے عالم سے اس دنیا میں اور اپنے ماحول میں واپس آیا ہے، اور دائیں بائیں والے انسانوں یا فرشتوں سے اب اس کی نئی ملاقات ہو رہی، اس لیے اب وہ ان کی طرف رک کر کے اور انہی سے مخاطب ہو کر کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس حکم کا یہی راز اور یہی اس کی حکمت ہے، واللہ عالم۔ تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ سلام پھیرتے وقت دائیں جانب اور بائیں جانب رخ فرماتے تھے، یعنی کہ چہرے مبارک کو دائیں جانب اور بائیں جانب اتنا پھیرتے تھے کہ ہم رخسار مبارک کی سفیدی دیکھ لیتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے فرمایا کہ اے معاذ، مجھے تجھ سے محبت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس محبت کی بنا پر میں تجھ سے کہتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کیا کرو اور کبھی اسے نہ چھوڑو، ربی آنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے پروردگار میری مدد فرما اور مجھے توفیق دے اپنے ذکر کی، اپنے شکر کی اور اپنی اچھی عبادت کی۔ مسند احمد، سنن ابی داؤد، نسائی کی روایت۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 دفعہ کلمہ استغفار پڑھتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے، اور اس کے بعد کہتے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تو ہی سالم ہے
اور محفوظ اور منزہ ہے ہر عیب و نقص سے، حوادث آفات سے، ہر قسم کے تغیر و زوال سے، اور تیری ہی طرف سے اور تیری ہی ہاتھ میں ہے سلامتی، جس کے لیے چاہے اور جب چاہے سلامتی کا فیصلہ کرے، اور جس کے لیے نہ چاہے نہ کرے تو برکت والا ہے تو اے بزرگی و برتری والے، عظیم و اکرام والے۔ صحیح مسلم کی یہ بھی روایت ہے۔ تو حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز سے فارغ ہونے یعنی سلام پھیرنے کے بعد فوراً پہلے 3 دفعہ استغفار کرتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں عرض کرتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ دراصل کمال عبدیت ہے کہ نماز جیسی عبادت کے بعد بھی اپنے کو قصوروار اور حق عبادت ادا کرنے سے قاصر و عاجز سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی اور بخشش مانگی جائے۔ سلام کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ سلام کے بعد ذکر و دعا کے بارے میں جو حدیثیں اوپر مذکور ہوئی ہیں ان سے یہ تو معلوم ہو چکا کہ نماز کے خاتمہ پر یعنی سلام کے بعد ذکر و دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل اور تعلیم کے اعتبار سے بھی ثابت ہے اور اس سے انکار کی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ جو رواج ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد دعا میں بھی مقتدی نماز ہی کی طرح امام کے پابند رہتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی کو جلدی جانے کی ضرورت ہو تب بھی امام سے پہلے اس کا اٹھ جانا برا سمجھا جاتا ہے۔ یہ بالکل بے اصل ہے بلکہ قابل اصلاح ہے۔ امامت اور اقتداء کا رابطہ سلام پھیرنے پر ختم ہو جاتا ہے، اس لیے سلام کے بعد دعا میں امام کی اقتداء اور پابندی ضروری نہیں ہے، چاہے تو مختصر دعا کر کے امام سے پہلے اٹھ جائے اور چاہے تو اپنی ذوق اور کیف کے مطابق دیر تک دعا کرتا رہے، امام پہلے آمین کہہ کر رب العالمین کہہ کر چلا جائے اور پیچھے والا دعا کرتا رہے، تو اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا جو ہے وہ مانگ لیتا ہے۔ تو بات اصل سمجھ میں یہ آئی کہ سلام پھیرنے تک ہی نماز ہے، سلام پھیر دیے مقتدی اب نماز سے نکل گئے، تو یہ وہ مسئلہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما لے کہ یا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائی اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، معیشت، اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکر نصیب فرمائی۔ یا اللہ ہم نے آج احادیث مبارکہ سے دین کا جو علم حاصل کیا ہے اس کو صحیح انداز میں محبت سے، حکمت سے دوسروں تک اور اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر اپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔